آیا آیا فاروقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دی ہے. میری معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. معلوم پڑا ہے کثیر تعداد کے اندر مائیں اور بہنیں بھی تشریف لے کر آئی. دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنا دے. یہ جو اتنا خوبصورت اہتمام کثیر تعداد میں آپ تشریف لے کر کے آئے، اللہ اکبر تحریک کے زیر اہتمام، جامع مسجد طیبہ کے زیر اہتمام اس کمیٹی نے جو اتنا خوبصورت سالانہ پروگرام انعقاد کیا ہے، جس بھائی نے جس انداز میں اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کاوش کی ہے، اللہ رب العالمین اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. معزز سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، بھائی یہ بات پہلے وہی ٹھیک تھی، اس کو نہیں چھیڑیں، جیسے پہلے تھی ویسے کہتے. اس کائنات کی کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی، قرآن بیان کرتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
انسانیت گمراہی کے اندر، اندھیروں کے اندر، انسانیت پستی کے اندر، ضلالت کے اندر موجود تھی۔ یہ جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ ماں کا کوئی مقام نہ تھا، نعوذ باللہ ماؤں کے ساتھ زنا ہوا کرتا تھا۔ بیٹے اپنی ماں کی عزت احترام بھول چکے تھے، غیرت ختم ہو چکی تھی۔ سگا بھائی اپنی بہن کو سجا سنوار کر بازار حسن میں جا کر کے بیچ آتا اور اس کی بولی لگایا کرتا کہ دیکھو اس کا حسن کیسے، جمال کیسے، اس کی قیمت زیادہ لگاؤ۔ بیٹی کی بات کریں تو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے، بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جا رہا ہے۔ کوئی لات کی عبادت کر رہا، کوئی عزا کی عبادت کر رہے، کوئی حبل کی عبادت کر رہا ہے۔ ہر انسان نے اپنا اپنا الہ بنایا ہوا، اپنا اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں جب ہم نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، سفر کے لیے جانے لگے، ہم نے سوچا ایک خدا بنا لیا جائے، آٹے کا خدا بنا لیا، آٹے کا بت بنا لیا اور اس بت کو ساتھ لے کر کے چل دیے، اس کی پوجا کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ لیکن جب ہمارا ذاترہ ختم ہو گیا، ہم نے اسی بت کو توڑا، اس کو آٹا، اس کو پانی کے اندر گوندھا اور اس آٹے کی روٹی بنا کر ہم کھا گئے۔ معنی یہ ہے کہ یہ جو سوچ اور سمجھ اتنی زیادہ گر چکی تھی کہ کسی کو بھی، کسی کے سامنے بھی سربہ سجود ہونے کے لیے تیار تھے۔ انسانیت شرمندہ ہو چکی تھی، انسانیت جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسانیت پر رحم آیا اور پھر وہ وقت آیا، پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بگرمی، یکم جیٹھ 9 ربیع الاول بروز سوموار، صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے۔ ارے بابا آج یہ کون آئے ہیں؟ آمینہ کے لال آئے ہیں، عبداللہ کے لفظ جگر آئے ہیں، آمینہ کے نور نظر آئے ہیں، اشرف المخلوقات آئے ہیں، افضل الموجودات آئے ہیں، افضل الانبیاء آئے ہیں، افضل الاسقیاء آئے ہیں، اشرف الناس آئے ہیں، احکم الناس آئے ہیں، نبی الحرمین آئے ہیں، محبوب رب المشرقین آئے ہیں، جد الحسن والحسین آئے ہیں، امام القبلتین آئے ہیں، سید العارفین آئے ہیں، سید الساجدین آئے ہیں، سید الراکعین آئے ہیں، سید الخاشعین آئے ہیں، سید القاعدین آئے ہیں، سید العالمین آئے ہیں، سید السردار آئے ہیں، قافلہ سالار آئے ہیں، حبیب کردگار آئے ہیں، بہار کائنات آئے ہیں، حسن کائنات آئے ہیں، جمال کائنات آئے ہیں، فخر کائنات آئے ہیں، فخر موجودات آئے ہیں، دعائے خلیل آئے ہیں، فضل رب جلیل آئے ہیں، سید الفراء آئے ہیں، مبدر الدجا آئے ہیں، شمس الزحا آئے ہیں، احمد مجتبیٰ آئے ہیں، آپ کے اور میرے آقا آئے ہیں، آپ کے اور میرے پیر آئے ہیں، آپ کے اور میرے مرشد آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہبر آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہنما آئے ہیں۔ میرے آقا دنیا میں آئے، کیسی شانیں لے کر آئے ہیں، حضرت آدم کی انابت لے کر آئے ہیں، حضرت نوح کی استقامت لے کر آئے ہیں، حضرت ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے ہیں، حضرت یعقوب کا حسن لے کر آئے ہیں، حضرت یوسف کا حسن لے کر آئے ہیں، حضرت ہود کی ہدایت لے کر کے آئے ہیں۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے
تو منادی کرنے والے نے منادی تو کی ہوگی، ارے یتیموں سے کہہ دو، یتیموں سے کہہ دو، یتیموں سے کہہ دو تمہارا آسرا بننے والے محمد آگے ہیں، ارے بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والے محمد آگے ہیں، ارے بیٹیوں سے کہہ دو تمہیں عزت دلوانے والے محمد آگے ہیں، گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کروانے والے محمد آگے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اللہ کا انعام بن کر آئے، اللہ کا احسان بن کر آئے، اللہ کا فضل بن کر کے آئے۔ حضرات گرامی قدر، پھر حضور آئے تو انقلاب آیا۔ بولو حضور آئے تو کیا آیا؟ کچھ ہی بولو کیا آیا بھائی؟ میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، ابھی تو میرے شیخ محترم، استاد محترم، شیر پاکستان، خطیب عرب و عجم حضرت مولانا منظور احمد صاحب انشاءاللہ مفصل گفتگو فرمائیں گے۔ یہ استاد جی کا بڑا پن ہوتا ہے، جہاں پر بھی چلے جائیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ پہلے شاگرد بیان کر لیں، تو استاد عظمت والا وہ تو شاگرد کو بھی فخر سے کہنے میں جو ہے، فخر سے وہ کہتا ہے کہ ہمارے استاد جی ہیں جنہوں نے جہاں پر بھی بیٹھے تو ہمیشہ اپنے طلباء کا خیال رکھتے ہیں۔ حضرات جتنے یہ جتنے اسٹیج پر آپ کو علماء نظر آ رہے ہیں، تمام کے تمام یہ استاد جی کے اسٹوڈنٹ ہیں جو دن رات دین کی خدمت میں، محترم جناب مولانا اویس عاجز صاحب، اسی طرح اور جو ہے سارے علماء کرام۔ حضرات گرامی کے در میں بڑی تیزی سے اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ حضور آئے تو انقلاب آیا۔ بولو حضور آئے تو کیا آیا؟ اس کی تھوڑی سی بیس کم کرو گے۔ حضور آئے تو کیا آیا؟ انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ لوگ جو لوگوں کے مال کے لٹیرے تھے، اب وہ لوگوں کے مال کے محافظ بن کے، وہ جو عزتوں کو لوٹنے والے تھے اب وہ عزتوں کے رکھوالے بن گئے، وہ جو لات منات عزا اور حبل کی عبادت کرنے والے تھے اب وہ ایک الہ کی عبادت کرنے والے بن گئے، اب وہ تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ لگانے والے بن گئے۔ انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی ہے۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا، سگا بھائی اپنی بہن کو سجا سوار کر بازار حسن میں بھیج آیا کرتا تھا، لیکن جب انقلاب آیا تو کیسا انقلاب آیا ہے۔ اب توجہ آپ کی میری طرف ہو، نگاہیں آپ کی میری طرف ہو۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کے یار چند قیدیوں کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے ہیں۔ ان قیدیوں کے اندر ایک نوجوان لڑکی بھی موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں، بیٹا تیرا تعارف کیا ہے؟ وہ اپنا تعارف کرواتی ہے، میرا نام صفوانہ ہے، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، عدی ابن حاتم کی بہن ہوں۔ آپ کے یار مجھے پکڑ کر کے غلام بنا کر کے لے کر کے آگے ہیں، میرا بھائی مجھے چھوڑ کر کے بھاگ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کا تعارف سنا ہے، میں نے روایات کے اندر پڑھے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مزمل والی چادر اتار کر کے اس بیٹی کے سر کو ڈھانپ دیا، اور میرے نبی نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں یارو بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، بھلا کافر کی کیوں نہ ہو۔ میرے نبی پھر پوچھتے ہیں، بیٹا آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتلائیں، آپ کی کوئی تمنا ہے تو بتلائی جائے۔ وہ عرض کرتی ہے، میری خواہش یہ ہے مجھے میرے بھائی کے بعد یمن کی سرزمین پر چھوڑ کر کے آیا جائے، مجھے میرے بھائی کے پاس لوٹا دیا جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب نوجوان صحابہ کو بلایا، چڑھتی چمکتی جوانی ہے، شباب بھی عروج پر ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ان کو لے کر کے چلے جاؤ یمن کی سرزمین پر، ان کے بھائی کے پاس چھوڑ کر کے آؤ۔ حضرات گرامی قدر، سینکڑوں میل کا سفر ہے، سفر طے کرنے کے بعد جب وہ بہن اپنے بھائی کے پاس پہنچتی ہے، آگے ملنے کے لیے آتی ہے، بھائی کہتے ہیں بہنا وہیں پر رک جا، پہلے ہمیں یہ
یہ تو بتلانا اتنا تو سفر طے کر کے آئی ہے، راستے کے اندر اندھیرے بھی آئے ہوں گے، راستے کے اندر طوفان بھی آئے ہوں گے، راستے کے اندر طریقیاں بھی پڑی ہوں گی، جو چند نوجوان صحابہ کے ساتھ اتنا سفر کر کے آئی ہے، ذرا بتلا تو صحیح نا، تو جب نوجوانوں کے ساتھ اتنا لمبا سفر تو نے طے کیے، تو اپنی عزت بھی بچا کر کے آئی ہے یا لوٹا آئی ہے؟ اب اس صحیح طریقہ سے یہ بات بھائی کی زبان سے ادا نہ ہوئی تھی، بہن آگے بڑھ کر کے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتی ہے بھیا شرم کر، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اتنی حیا تیری آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی بہن کے لیے جتنی حیا میں نے اپنے نبی کے ان اجنبی صحابہ کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ انقلاب آ گیا، بولو کیا آ گیا؟ اونچی بولو کیا آ گیا؟ تبدیلی آ گئی، اب لوگ چینج ہوتے چلے گئے۔ میں کہا کرتا ہوں نبی علیہ السلام نے آ کر کے ماں کو مقام دیا، اگر آج ایک بیٹا اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کے پاؤں کو چومتا ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی رحمت ہے۔ بولو یہ حضور کی، جی بولو حضور کی، پھر آپ کے بعد میرے تک آئے، بولو کیا ہے؟ حضور کی نبی علیہ السلام کی رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام نے آپ آئے آپ نے حقوق متعین کر دیے، آپ نے ماں کو حقوق دیے، ماں کا احترام بتلا دیا، ماں کی عزت بتلائیے، عزت کر کے بتلائیے۔ حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کا ایک یار آیا، آ کر کے سوال کرتے آقا بتلائے تو صحیح نا مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ فرماتے تیری ماں کا حق ہے۔ کہا پھر کس کا حق ہے؟ کہا تیری ماں کا حق ہے۔ کہا پھر کس کا حق ہے؟ کہا تیری ماں کا حق ہے۔ چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا تجھ پر تیرے والد کا حق ہے۔ حضرات گرامی قدر میرا جملہ نوٹ کیجئے گا، اللہ کے حق کے بعد، اللہ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی پر حق ہے تو والدین کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں۔ اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، رب کا قرآن ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنے حقوق کا تذکرہ کیا، اپنے حق کا تذکرہ کیا۔ اللہ کا حق یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، معبود صرف اللہ، الہ صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، داتا صرف اللہ، الہ صرف اللہ، عزت دینے والا صرف اللہ، ذلت دینے والا صرف اللہ، کائنات کے خزانوں کا مالک صرف ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی لجبال نہیں، کوئی کائنات کا مالک کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنا حق کا ذکر کیے، اس کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیے۔ اللہ کے بعد آپ پر فرض ہے والدین کے حقوق، والدین کی فرما برداری کی جائے، اگر وہ بڑھاپے کو بھی پہنچ جائے ان کو اف تلک نہیں کہنا، یہ رب کا قانون ہے، یہ رب کا اصول ہے۔ حضرات گرامی قدر امام بخاری الادب المفرد کے اندر روایت لے کر کے آئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بیت اللہ کے اندر موجود ہے، یمن سے ایک شخص آئے، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس نے اپنے والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور والدہ کو حمل امہ، اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور طواف کرتے ہوئے صدائیں لگا رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے جب اس نے طواف مکمل کر دیے،
حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آگے آ کر کے عرض کرتے ہیں حضرت مطلعے تو سکینہ ابنی جزیتہا، میں نے اپنے والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے بیت اللہ کا طواف کروائے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیے؟ آپ فرماتے ہیں ارے بھائی کیسی بات کرتے ہو، اپنی والدہ کا حق تم نے کیسے ادا کر دیا ہے؟ تمہاری والدہ نے تمہیں اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ تلک رکھا، پھر تمہیں پیدا کیا اور پیدا کرتے ہوئے جو ان کو درد پہنچی ہے اس ایک آہ کا بھی مقابلہ، ایک آہ کا بھی حق تم نے ادا کوئی نہیں کیے، اور تم کیسے والدین کے حقوق کو حق ادا کیسے کر سکتے ہو؟ آج انسان جو ہے وہ تمام کے تمام ہاں یہ معاشرے کے اندر بات نمایاں ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر اس کے پاس اپنے دوستوں کے لیے پیسے موجود ہے، اپنے لائف سٹائل کے لیے پیسے موجود ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے پیسے موجود ہے، لیکن اماں کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اماں کو چھڑکتا ہے، اماں کو گالیاں دیتے، اماں کو برا بھلا کہتے، اور یہ بات یاد رکھ تیری اماں نے تجھے پیدا کرتے ہوئے جو ایک آہ نکالی ہے، ساری زندگی اگر اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے تو اسے ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے خصوصی طور پر حکم فرمایا گیا، میں والدین کے حوالہ سے، بیٹیوں کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھو۔ حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام کے پاس میرے نبی کا یار آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کے عرض کرتے آقا یرید الجہاد، میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں، کیا میں جہاد جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ آقا پوچھتے ہیں احج الوالدہ، اور کیا تیرے والدین زندہ ہیں، کیا تیرے والدین موجود ہیں؟ کہا بالکل والدین موجود ہیں۔ کہا جا ارجع، واپس لوٹ جا کر کے والدین کی خدمت کر، والدین کی خدمت تو کرے گا، اللہ جہاد کا ثواب تجھے عطا کر دے گا۔ والدین کی خدمت۔ اور حضرات گرامی قدر میں کہا کرتا ہوں لوگ کبھی کسی پیر کے پاس جا کر کے دعا کرواتے ہیں، کبھی کسی پیر کے پاس جا کر کے دعا کرواتے ہیں، سب تو بڑا پیر آپ کے گھر میں موجود ہے، جا کر کے اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیجئے۔ میں کہا کرتا ہوں جن کے پیچھے والدین کی دعائیں ہیں وہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ سونا بنا کر کے رکھ دیتے۔ زندہ مثال میرے شیخ بیٹھے ہیں، شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب، جب بھی گفتگو کرتے ہیں ایک ہی بات کرتے ہیں، میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ پوری دنیا تک اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغام، ان کی آواز کو پہنچایا، کہا یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر والدین کی جو بندہ خدمت کرتے وہ رب کا ولی بن جاتے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اپنی طرف سے بات نہیں کرتا۔ آؤ میں تمہیں مجلس مصطفیٰ میں لے کر کے چلوں۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے گرد موجود ہیں، آپ تشریف فرمائے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان خیر التابعین اویس بن عامر، تابعین میں سے سب سے بہترین انسان اویس بن عامر ہے۔ حضرت اویس کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے تعارف کروایا، آپ فرماتے ہیں وہ یمن کا رہنے والا ہے، بکریوں کا چرواہا ہے، اس کو برس کی بیماری ہو گئی تھی، اس کے جسم پر وہ نشانات ابھی بھی موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہو میرے یارو اگر تمہاری ملاقات اویس کے ساتھ ہو جائے تم اویس سے دعا کروانا، تم اویس سے دعا کروانا۔ اور سنو کراچی کے باسیوں، یہ میرے نبی کنہیں ارشاد فرمانے جو کائنات میں سب سے بہترین انسان ہے، جو کائنات میں سب سے عظیم انسان ہے، میرے نبی حضرت صدیق اکبر کو فرما رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم کو فرما رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کو فرما رہے ہیں، حضرت حیدر کرار کو فرما رہے ہیں اگر تمہاری ملاقات ہو جائے اویس کے ساتھ تم نے اس سے دعا کروا لینی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، حضرت فاروق اعظم کے دور میں حج کا موقع آیا، حج کے
موقع پر یمن سے ایک قافلہ آیا. یمن کے قافلے کے اندر حضرت فاروق اعظم نے اعلان کروا دیے افیکم اویس بن عامر, کیا تمہارے درمیان اویس موجود ہے؟ کہا گیا بالکل اویس نامی شخص موجود ہے, لیکن امیر محترم وہ تو بکریوں کا عام سا چرواہا ہے, وہ تو عام سبب ہے, لیکن آپ کو اس کے ساتھ کیا کام پڑ گیا؟ آپ اس سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو عام سبب ہے. کہا وہ عام بندہ نہیں ہے, ان کی عصمت نبی علیہ السلام ہمیں پہلے بتا کر کے چلے گئے, ملاقات کروائی جائے. حضرت اویس آگے. کہا اویس میرے لیے دعا تو کیجئے, میرے لیے دعا تو کیجئے. حضرت اویس کی آنکھوں میں آنسو آگے. کہا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین, آپ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں, آپ کو حضور نے مانگ کر کے لیے. میں تو صحابی بھی نہیں ہوں, میں نے حضور کا دور پائے, لیکن میں والدہ کی خدمت کی وجہ سے میں حضور کے ساتھ ملاقات نہ کر سکا. آپ مجھ سے دعا کروا رہے. آپ فرماتے ہو اویس یہ دعا میں اپنی مرضی سے نہیں کروا رہا, یہ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر ملاقات اویس سے ہو جائے تو اویس سے اپنے لیے دعا کروا لینا. دعا ذات گرامی قدر صحابی رسول کو حضور نے ارشاد فرمایا ہے. آئیے دوسری بات کرتا ہوں, میں نے 3 باتیں کرنی ہے, دوسری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا. آج اگر ایک بھائی اپنی بہن کی عزت کرتا ہے, غیرت میں اپنی بہن کی عزت کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے, تو یہ حضور علیہ السلام کی رحمت ہے. بولو یہ حضور کی کیا ہے بھائی؟ اونچی بولو یہ حضور کی کیا ہے؟ کثیر تعداد میں میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, فکری گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بیٹی ہمارے یہ 4-5 مہینے پہلے قصور کے علاقے کے اندر ایک شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی, چھوٹی سی معصوم سی ننھی سی بیٹی. اس نے گولیاں مار کر کے اس بیٹی کو مار دیا. بیٹی کا وجود ہی گوارا کوئی نہیں ہے. یہ کافروں جیسا انداز ہمارے درمیان آ گیا, ہم بھی بیٹی سے نفرت کرنے لگے. حالانکہ حضور علیہ السلام کی حدیث سنیے, آپ نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا ازمن صابعہ. آپ فرماتے ہیں جو بندہ 2 بیٹیوں, جس کو اللہ 2 بیٹیاں عطا کرے اور 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے, تربیت کرے, آپ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اور میرے نبی نے ضمانت دے دیے, اور میرے نبی نے مہر لگا دیے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ کو اللہ نے اگر بیٹی عطا کی ہے, رب کا شکر ادا کیجئے. وہ بیٹی آپ کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ بن سکتی ہے, وہ بیٹی آپ کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ کا سرٹیفکیٹ بن سکتی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ وہ ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, جیسے یہ 2 انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی کوئی نہیں ہے, ویسے حضور کے درمیان اور اس شخص کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہوگا. سب سے پہلے میرے نبی جنت کا دروازہ بجائیں گے تو سب سے پہلے وہ شخص نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. جس کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے وہ اسے اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے نوازا, انعام کے ساتھ نوازا. حضرات گرامی قدر آئیے, یہ جو بیٹیاں ہوا کرتی ہیں یہ جہنم کے درمیان آر بن جاتی ہیں. آئیے مولانا عبد المالک مجاہد یہ دارالسلام والے, انہوں نے ایک کتاب لکھی سنہری یاد, اس کے اندر ایک واقعہ لے کر کے آئے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے 6 بیٹیاں عطا کی. جب اس کی 6ٹھی بیٹی ہو گئی, اس نے اپنی زوجہ کو بہت زیادہ مارا. اس نے کہا تیرے
بدن سے بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں وہ نفرت کرنے لگ گیا۔ آج بھی دور ایسا ہے نا، ساس کہتی ہے اس اپنی بیگم کو طلاق دے دو، چھوڑ دو، اس کے بدن سے تو بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ میڈیکل سائنس نے آج کے بعد ثابت کر دی ہے کہ جو بیٹی پیدا کرنے والے سیل ہوتے ہیں وہ مرد کے اندر موجود ہوتے ہیں، مرد کے اگر وہ سیل غالب آتے ہیں تو پھر بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہ رب کا قانون اور اصول ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر پھر اس عورت کے ساتھ بھی نفرت کرنے لگ جایا جاتا ہے اور پھر اس بیٹی کے ساتھ بھی نفرت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مولانا عبد المالک مجاہد صاحب لکھتے ہیں اس کی چھٹی بیٹی ہوئی، اس نے اپنی زوجہ کو بہت زیادہ مارا، رات کو وہ سو گیا، دیکھتا کیا ہے قیامت کا دن ہے، حشر کا میدان ہے، اس کے لیے اعلان ہو جاتے اس بندے کو پکڑ لیا جائے، زنجیروں میں جکڑ لیا جائے اور اس کو جہنم کی طرف لے کر کے جایا جائے۔ کہا اس کو جہنم کی طرف لے جایا گیا اور اس کو جہنم کے دروازے میں داخل کرنے لگے۔ اس کی پہلی بیٹی جہنم کے دروازے پہ آ کر کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی نہیں نہیں، میں اپنے پاپا کو جہنم میں جانے نہ دوں گی، میں اپنے پاپا کو جہنم میں جانے نہ دوں گی۔ ارے یہ بیٹیاں تو اتنی پیاری ہوتی ہیں، صبح سے بابا کام پہ جاتے ہیں، رات کو تھک ہار کر کے واپس آتے ہیں، یہ بیٹیاں احساس کرتی ہیں، یہ بیٹیاں دباتی ہیں میرے پاپا جان میرے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں تو کہا کرتا ہوں بیٹی والدین کا دکھ دنیا میں اس کو برداشت نہیں ہوتا، دنیا میں اس کو برداشت نہیں ہوتا، بیٹی والد کو جہنم میں کیسے جانے دے گی؟ دوسرے دروازے پر لے جایا گیا، دوسری بیٹی کھڑی ہو گئی، تیسرے دروازے پر لے جایا گیا، تیسری بیٹی کھڑی ہو گئی، چوتھے اور پانچویں دروازے پر بیٹی آگے کھڑی ہو گئی، چھٹے دروازے پر لے جایا گیا، چھٹی بیٹی آگے آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میں اپنے بابا کو جہنم میں جانے نہ دوں گی، میں اپنے بابا کو دروازے میں داخل ہونے نہ دوں گی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، سر پر سجود ہو کر کے اللہ سے دعائیں کرنے لگ گیا، اے اللہ مجھے ایک بیٹی اور عطا کر دے، جہنم کے 7 دروازے ایسا نہ ہو 7 دروازے سے مجھے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ یہ میں آپ کو کوئی قصہ اور کہانی نہیں سنا رہا، یہ صرف داستان ہی سنا رہا، مہر لگانے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرما دیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان لہو 3 بنات، جسے اللہ 3 بیٹیاں عطا فرمائے، کنا لہو سترا من النار، وہ 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کر لے، یہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان اس کے لیے آر بن جائیں گی، اس کے لیے دروازہ بن جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر، بیٹیوں کے حقوق، اور آئیے میں یہ اس بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلوں، اگر بیٹیاں اچھی نہ ہوتی اللہ حضور علیہ السلام کو کبھی عطا نہ کرتا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بیٹیاں عطا کی؟ بولو بھائی، پوچھی بولو کتنی بیٹیاں عطا کی؟ 4 بیٹیاں اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا کی ہیں۔ آج یہ بھی انداز ہے نا، بڑے بڑے نیکوکار لوگ، بڑے بڑے اہل حدیث وہابی سنی، بڑے بڑے نمازی، ان کی ہاں بھی 2 سے 3 بیٹیاں ہو جائے پھر وہ نفرت کرنے لگتے ہیں، اپنی زوجہ سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن میرے آقا نے اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کبھی نفرت نہیں کی ہے، بلکہ محبت کی عجیب داستان ہے۔ جب تک سیدہ خدیجہ موجود رہی میرے آقا نے دوسرا نکاح نہیں فرمائے، میرے آقا نے دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں فرمائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 7 بیویوں پر کبھی مجھے رشک نہیں ہوا، لیکن مجھے حضرت خدیجہ پر اکثر رشک ہوا کرتا۔ میرے آقا بارہا مرتبہ خدیجہ کا نام لیا کرتے،
کہ خدیجہ یوں کیا کرتی تھی، خدیجہ یوں کیا کرتی تھی، خدیجہ نے ایسا کیا تھا، خدیجہ نے ایسا کیا تھا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ہاں جب قربانی کا گوشت بنتا، میرے آقا سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچایا کرتے۔ ایک میرے نبی کی اہلیہ نے ایک بار کہہ بھی دیا، آپ بار بار خدیجہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، خدیجہ کا ہی نام لیتے ہیں، آپ بار بار ان کو یاد کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچاؤ، مجھے خدیجہ کے بارے میں دکھ نہ دو۔ آج تو میں جب گھر سے نکلتا ہوں صحابہ میرے وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں۔ آج تو صحابہ میرے ارد گرد ہیں، آج تو اسلام کا دور ہے، آج تو تمام صحابہ موجود ہیں، لیکن وہ دور تھا جب میں پتھر کھا کر کے لہو لہان ہو کر کے رب کی توحید بیان کرتا ہوا لوگ مجھے پتھر مارا کرتے، لہو لہان ہو کر کے گھر آیا کرتا۔ خدیجہ اپنے دوپٹے سے میرا لہو صاف کیا کرتی تھی اور خدیجہ کہا کرتی تھی آقا حوصلہ رکھیے گا، آقا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج یہ لوگ آپ کو نہیں مانتے، کل سارا جہان آپ کا تذکرہ کرے گا۔ مجھے کہنے دیجئے، میں تو یوں کہتا ہوں حضرت سیدہ خدیجہ نے کہا ہوگا آج یہ لوگ آپ کو نہیں مانتے ہیں، کل کراچی کا شہر ہوگا، کراچی کے شہر کے اندر طیبہ مسجد کے سامنے یہ لوگ آپ کے غلام بیٹھ کر کے آپ کا تذکرہ کر رہے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام نے بیٹی کا احترام بتلایا، بیٹی کے حقوق بتلائے ہیں۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی آپ کے گھر تشریف لایا کرتی، میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو بذات منی، اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ جب بھی سیدہ فاطمہ دروازے پر آتی، میرے نبی خود کھڑے ہو کر کے سیدہ کا استقبال کیا کرتے، میرے نبی ان کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے، میرے نبی ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے آخری بات کرتا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کو بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ حضرات گرامی قدر، پھر بیٹیوں سے بھی والدین کے دکھ دیکھے نہیں جاتے ہیں، بیٹیاں بھی والدین کے لیے والدین کو تکلیف کے اندر نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ آؤ نہ میں تمہارے سامنے منظر رکھتا ہوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات گزر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کو شدت کے عالم کا بخار ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو پانی کی پٹیاں کی جا رہی ہیں، میرے آقا کا جسم اطہر اتنا گرم ہو چکے آپ کو چادر کے اوپر سے بھی ہاتھ نہیں لگایا جاتا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں رکھا ہوا، جب وہ گیلا ہوتے آپ اپنے چہرے پر ملتے ہیں، آپ بے ہوشی کے عالم میں کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، پھر نیند کے عالم میں چلے جاتے ہیں، جب آپ بیدار ہوتے ہیں آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا او میری عائشہ جائیے نا پیغام بھجوائیے، میری بیٹی کو پیغام بھجوائیے، میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملاقات چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئی، جب آپ نے آ کر کے دیکھا میرے بابا اتنی تکلیف کے اندر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رونے لگ گئی ہیں، زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے، واہ کربا ابا، واہ کربا ابا، آج میرے بابا کو کتنی تکلیف ہے، آج میرے بابا کو کتنی تکلیف ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو جب میرے نبی نے دیکھا، میرے نبی فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ ذرا میرے قریب ہو جائیے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ حضرت فاطمہ قریب ہوئی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ آج تجھ سے تیرے بابا کی آخری ملاقات ہے، تیری اور میری جدائی ہونے لگی ہے، آج تیرے بابا آج اپنے بابا کو آخری مرتبہ دیکھ لے، تیرے بابا تجھ سے جدا ہونے لگے ہیں، تیرے بابا تجھ سے رخصت ہونے لگے ہیں، تیرے بابا نے
نے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ حضرت فاطمہ رونے لگ گئی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ ذرا میرے قریب ہونا۔ پھر حضور فرماتے ہیں فاطمہ بیٹا کل قیامت والے دن سب سے پہلے میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر کے ملے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا میرے نبی کی طبیعت نساد ہوتی گئی۔ پھر میرے آقا پھر وہ وقت آیا آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، رب کی ملاقات کو پسند کر لیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا دروازے پر کھڑی ہوئی ہیں۔ صحابہ حضور علیہ السلام کو روضہ رسول سپرد کر کے واپس آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا دروازے پر کھڑی ہیں۔ آپ فرماتی علی بتلائیں تو سکینہ آپ نے اتنا خوبصورت چہرے پر آپ نے مٹی کیسے ڈال دی؟ آپ نے میرے باپا کے چہرے پر مٹی کیسے ڈال دیے؟ تمہارا کیسے جگرا ہوا دل کیسے کیا ہے؟ یہ رب کا قانون ہے، یہ رب کا قانون ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدہ فاطمہ الزہرا میرے آقا کے جانے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا شاعرہ بن گئی۔ آپ نے زبان سے بے ساختہ اشعار جاری ہو گئے اور آپ اپنے اشعار بولتے ہوئے کہتی ہیں یا ابتا عجاب رب دہا، یا ابتا عجاب رب دہا، یا ابتا الہ جبریل ننہا، یا ابتا اے میرے ابا جان آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، آپ نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا۔ اے ابا جان آپ نے جنت میں جانا پسند کر لیا۔ اے ابا جان میں آج جبریل کو بھی یہ پیغام دیتی ہوں، جبریل کو بھی یہ پیغام دیتی ہوں، جبریل آج کے بعد مدینہ میں نہ آنا، تو جن سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتا تھا اب وہ میرے آقا اب وہ میرے بابا دنیا میں نہیں رہے ہیں، جن سے ملاقات جن کو سلام کرنے کے لیے جبریل آیا کرتا تھا، رب کا سلام لے کر کے آیا کرتا تھا، کہا جبریل آج کے بعد مدینہ میں نہ آنا، تو جن سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتا تھا آج وہ دنیا میں نہیں رہے۔ سنو کائنات کے لوگوں، بیٹیوں کے ساتھ محبت کا سلوک رکھو، یہ بیٹیاں ہی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں نے تو معاشرے میں دیکھا ہے یہ امداد بیٹے اپنے معاملات میں بیزی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بیٹیاں اپنے والدین کے جانے کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرتی ہے، اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے دعا کیا کرتی ہے۔ یہی پیغام آج کی گفتگو کا، یہی میسیج کثیر تعداد کے اندر میری مائیں بہنیں آئی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، معنی یہ ہے یہ مجلس یہ محفل اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر یہ میرا درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ، آج کے بعد اگر کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ ناراض ہے تو مجھ سے وعدہ کرے ابھی جانے کے بعد یہاں سے اٹھنے کے بعد جا کر کے اپنے والدین کے قدموں کو پکڑ کر کے ان سے معافی مانگیں گے، ان کو راضی کریں گے، ان سے دعائیں لیں گے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں وہ اپنے ماتھے پر بل نہیں ڈالیں گے، اپنی بیٹیوں پر خوش ہوں گے اور بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ اونچی کہیں انشاءاللہ۔ میری گفتگو مکمل ہو گئی، لیکن میرے پیارے بھائی محترم جناب وقاص صاحب نے مجھے پیغام اور حکم دیا ہے کہ میں آخری 5 منٹ میں حضور کے یاروں کا تذکرہ کروں۔ سنا چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ مجھے کہیں انشاءاللہ۔ جو ماشاءاللہ جو تھک گئے تھکے تو نہیں، آپ نہیں تھکے، جو نہیں تھکے ہیں ادھر ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ۔ سب جاگ رہے ہیں، رات کا کتنا حصہ بیت چکا ہے، اور ابھی انشاءاللہ استاد جی کا مفصل اور ترنم جو ہے وہ گفتگو ہونی ہے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی کے در نبی علیہ السلام سے سارے یار اعلیٰ، بولو حضور کے سارے یار۔ اب آپ کا امتحان ہے، اب تقریر کرنی ہے اگلی آپ نے ہے۔ یہ جو 5 منٹ ہے نا یہ گفتگو آپ کی ہے، ذرا محبت سے بولو نبی علیہ السلام کے سارے یار، اونچی بولو حضور کے سارے یار، اونچی محبت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ،
نہیں، جب تک آپ کی آواز نہیں آئے گی گفتگو مکمل نہیں ہوگی۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بول لیں، پیغام پہنچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ، ابھی کھڑے نہیں ہونا، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی صرف ہاتھ کھڑے کریں، ذرا بولے حضور کے سارے یار ہیں۔ میرے پیارے بھائی محترم جناب وقاص صاحب نے، پوری کمیٹی نے بڑے دن رات محنت کر کے آج کا یہ پروگرام کا اہتمام کیا۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ان کی محنت قبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا خود انتخاب کیا، اور انتخاب کرنے کے بعد صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے امتحان لیا۔ امتحان لینے کے بعد فیصلہ فرمائے، رزلٹ اناؤنس کیے۔ امتحان لینے کے بعد فرمایا، میں نے صحابہ کے دلوں میں دیکھا ہے تو تقوی دیکھے، دیکھا ہے تو ایمان دیکھے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کی تعریف رب کا قرآن کرتے ایک پارے میں نہیں کرتا، دوسرے 2 پاروں میں نہیں کرتا، 30 پاروں کے اندر، 1 آیات میں نہیں، 2 آیات میں نہیں، 10 آیات میں نہیں، 100 آیات میں نہیں، 1000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی شرافت، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کی صورت، صحابہ کی سیرت، صحابہ کا کردار، صحابہ کے اخلاقیات، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کا قیام، صحابہ کے رکوع، صحابہ کی دعائیں، صحابہ کا جہاد، صحابہ کے صدقات، اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ، قرآن پاک کا پہلا پارہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا، جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ، اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 5واں پارہ، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 6واں پارہ، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 7واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 8واں پارہ، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 9واں پارہ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اے اللہ جن ہو تیرا ذکر سنتے ان کے دل کب کب آ جایا کرتے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارہ، اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ، والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت کے جانے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارہ، فاستقم کما امرت، اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارہ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارہ، یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ، ویخرون للاذقان، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ، لہم جنات الفردوس نزلا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کے
17واں پارہ والذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا، اپنا مال قربان کر دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمائے الصحابہ، قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون، اے اللہ کون ہے؟ فرمائے الصحابہ، قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمائے الصحابہ، قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ کون ہے؟ فرمائے الصحابہ، قرآن پاک کا 21واں پارہ غلبت الروم، اے اللہ غالب آنے والے کون؟ فرمائے الصحابہ، قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مسلمان کون ہے؟ فرمائے الصحابہ، قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا، اے اللہ کون ہے؟ فرمائے الصحابہ، قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ، پھر اس بات پر ڈٹ کے تپتے ہوئے انگاروں پر احد کے نعرے لگا دیے، اے اللہ کون ہے؟ فرمائے الصحابہ، قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون؟ اے اللہ تیرے بیلی کون؟ اے اللہ تیرے دوست کون؟ فرمائے الصحابہ، قرآن پاک کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمائے الصحابہ، کفار پر سخت کون؟ فرمائے الصحابہ، آپس میں بھائی بھائی کون؟ فرمائے الصحابہ، قرآن پاک کا 27واں پارہ، قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہے؟ فرمایا الصحابہ، قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون سا؟ فرمایا صحابہ والا، قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، کراچی والوں قرآن پاک کا 30واں پارہ، اورنگی والوں قرآن پاک کا 30واں پارہ، اور صحابہ کے غلاموں قرآن پاک کا 30واں پارہ، رب کا قرآن صحابہ کی عصمت آپا سبت واللہ انجاءہ الاعمى، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ ارے تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ ہمارے سینوں سے نکالو تو بدلائیں، قرآن کے پاروں سے نکالو تو بدلائیں، میں تو کہتا ہوں کہاں کہاں سے نکالو گے؟ اور خدا کی عنایت میں صحابہ، خدا کی عنایت نے صحابہ تاریخ جہان میں صحابہ حضور کے بیان میں صحابہ عمل کی اذان میں صحابہ بیعت رضوان میں صحابہ عبادت و ریاضت میں صحابہ، میرا دل چاہتا ہے آپ سب بھی صحابہ کی اس سب کے دفاع کے اندر اپنا اپنا نام لکھوائیے، فرشتے یہاں پر موجود ہے، ایک ایک کا نام نوٹ ہو رہا، ذرا محبت کے ساتھ ذرا کھڑے ہو کر کے صحابہ کی عزت کی گواہی دیجئے، صحابہ کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے اور بدلائیے تو صحیح نا۔ آپ جب قرآن پہنچایا تو آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک طریق پہنچانے والے کون ہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہے کوئی شرمانا نہیں ہے، وہ گالی دینے پر شرماتا نہیں ہے۔ ہم صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کیسے شرما سکتے ہیں؟ میں نے اس سے بھی سوال کیا، میں نے کہا بھائی تو بتا صحابہ نے تیرا بگاڑا کیا ہے؟ تو صحابہ کی توہین کیوں کرتے؟ تیری صحابہ سے ملاقات کوئی نہیں، تو صحابہ کی توہین کیوں کرتے؟ کہنے لگا مجھے صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے مسئلہ دین کے ساتھ ہے، لیکن جب میں اسلام پر دین پر وار کرنے لگتا ہوں مجھے
مجھے صحابہ سامنے پہرے دار نظر آتے ہیں، جب میں کلمہ تبدیل کرنے لگتا ہوں صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں، قرآن کے 30 پاروں کو 40 پارے کرنے لگتا ہوں صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں، جب میں کلمہ تبدیل کرنے لگتا ہوں صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں، آج بھی ایک فیکٹری کے اندر، ایک قیمتی دکان کے اندر سامنے چوکیدار بیٹھا ہو، اگر وہاں کوئی ڈاکہ مارنے کے لیے آئے تو سب سے پہلے وہ چوکیدار کہتے پہلے میرے سے آ کر کے نپٹو پھر تمہیں اندر جانے دیا جائے گا۔ صحابہ بھی کہتے ہیں دین پر وار کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ نپٹو۔ رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ پورے دین کے پہرے دار ہیں، صحابہ پورے دین کے چوکیدار ہیں، صحابہ دین کے چوکیدار ہیں، ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں، صحابہ دین کے پہرے دار ہیں، ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں۔ پھر لگائیے نہ لارا، لگائیے نہ نعرہ کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بلّہ تھام صحابہ کا۔ پھر بولو ہاتھ اٹھاؤ اور لگاؤ نعرہ کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں، جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکیر صحابہ ہیں۔ دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کا سچا اور پکا حبدار بنائے، قیامت والے دن جنت میں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ حضور کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا دنیا میں جو بندہ جس سے پیار کرتا ہوگا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہماری محبت صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ ہم ہوں گے انشاءاللہ تو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہوں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ مجلس، یہ پروگرام یہ ہماری محبت کا ثبوت ہے، انشاءاللہ ہم ہوں گے تو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ایک بار پھر پوری کمیٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں استاد محترم خطیب پاکستان، خطیب عرب و عجم، کئی علماء خطباء کے استاد میرے شیخ حضرت مولانا منظور احمد صاحب وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور انشاءاللہ مفصل گفتگو انشاءاللہ میرا تو دل چاہتا ہے آج فجر کی اذان ہونی چاہیے، یہاں پر ہونی چاہیے انشاءاللہ، اونچی کہیں انشاءاللہ، پھر کہیں ذرا انشاءاللہ۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ حضرت فرما رہے ہیں 20 گھنٹے کا دھند میں سفر کیا ہے، آپ نے تو نہیں کیا؟ اگر وہ آپ کے سامنے مفصل گفتگو فرمائیں تو سنیں گے انشاءاللہ، فجر تک سنیں گے انشاءاللہ، میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین استاد جی کی عمر میں، علم میں، حلم میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ تشریف لاؤ۔